اور کیسے رکھا؟ وَعَرِفَ حُدُودَهُ، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو معلوم ہے کہ روزے کے حدود اور آداب کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ بلدیہ نے کہیں روڈوں پر پودا اگانے کے لیے کھاد ڈال دی، کیا ڈال دیا ہے؟ کھاد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بدبو آ رہی ہے تو گزرے بھائی، اس راستے سے نہیں گزرے، کیوں؟ اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ غلطی بلدیہ والوں کی اور روزہ آپ کا خراب ہو۔ یہ جہالت ہے جو ہمیں اس طرح سے تنگ کر رکھا ہے۔ ارے بھائی، بدبو سے آپ کا روزہ کیوں مکروہ ہو جائے گا؟ آگے بات سمجھنے، یہ وہی کرے گا جو حدود نہیں پہچانتا ہوگا۔ عارف من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، وعرف حدودہ، اور روزے کے حدود اور احکام اور آداب کو اس نے سیکھا، اس کے مطابق روزہ رکھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ کون روزے دار؟ من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، وعرف حدودہ، اور جس نے روزے کے حدود کو برقرار رکھا، روزے کے آداب کا لحاظ رکھا، اپنے روزے کی حفاظت کی، وَتَحَفَّظَ بِمَا يَنبَغِي لَهُ بِمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَحَفَّظ، اور اپنے روزے کو بچایا ان تمام چیزوں سے جن سے روزے کو بچانا ضروری تھا، اپنے روزے کی حفاظت کیا ان تمام باتوں سے جن باتوں سے روزے کی حفاظت ضروری تھی۔ تو عارف میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ روزے دار ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرق محسوس ہوا کچھ؟ ہر روزے دار کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس روزے دار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس روزے دار کے روزے قبول کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے روزے سے خوش ہوتا ہے اور پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو اس انسان نے روزہ رکھا اور روزے کے حدود اور آداب کا لحاظ رکھا، سیکھا، ان کو اپنایا، علم کی روشنی میں روزہ رکھا، وَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي أَن يَتَحَفَّظ، اور اپنے روزے کو بچایا، حفاظت کیا ان تمام چیزوں سے جس سے بچانا روزے کو ضروری تھا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ خوش نصیب روزے دار ہے جس کے روزے کو اللہ نے قبول کیا اور روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور کیسے گناہ معاف ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں ایسے گناہ معاف ہو گئے، اللہ ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب پتہ چل گیا ہوگا روزے کو حدود اور آداب کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ دین کا سیکھنا ضروری ہے، اور اسی دین کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ روزہ، روزے کے آداب، روزے کے حدود، روزے کے فرائض، روزے کے مکروہات، روزے کے نواقض، ان تمام چیزوں کو سیکھنا اور اب روزے کو اس علم کی روشنی میں رکھنا اور روزے کی حفاظت کرنا، تبھی انسان کے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں حدیث یاد آئی، امام احمد بن حنبل، اور سن لو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حدیث کے سننے کے بعد اور بات واضح ہو جائے گی کہ اپنے روزے کو کس سے بچانا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، بزار میں، طبرانی نے بسند صحیح نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم کو اچانک حدیث یاد آ گئی جو بڑی موضوع سے مناسبت رکھتی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے بھائی؟ حجۃ الوداع کا، اور سب سے بڑا دن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کون ہے؟ یوم عرفہ۔ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع میدان عرفات ہے، حالت احرام میں ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑنے والے جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے اس دن حج میں، حضرت فضل بن عباس۔ آگے بات سوئے۔ اللہ اکبر۔
آپ کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب کے بڑے بیٹے فضل بن عباس تھے. اللہ، عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی جوان آدمی تھے، حالت احرام میں ہیں، خدمت بھی نبی علیہ السلام کی کریں. اللہ اکبر، خدمت کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، رشتے میں ہیں، میدان عرفات ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعے کا دن ہے. کچھ عورتیں آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو عباس ان کو، فضل بن عباس ان کو دیکھنے لگی. اللہ اکبر، آئی بات سمجھ میں؟ کچھ عورتیں نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا آئی تو حضرت فضل جو تھے جوان آدمی تھے، شیطان نے ان کی نگاہ ادھر اٹھا دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ اب ان کو روکتے، عباس کیا دیکھ رہا ہے ادھر؟ تو آپ نے سوچا ڈانٹنے کے بجائے ان کے سر کو ادھر موڑ دو، عورتیں مسئلہ پوچھے گی چلی جائے گی، پھر ان کو سمجھایا جائے گا. آپ نے ان کا سر ایسے پکڑا اور گھما دیا. حضرت عباس اللہ کے رسول نے سر گھمایا، گھوم گئے وہ. عورتیں مسئلہ پوچھ رہی ہیں، جیسے آپ نے چھوڑا پھر ادھر شیطان ان کا منہ موڑ دیا، رخ موڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ نے پھر ان کا سر پھیر دیا. عورتیں مسئلے مسائل پوچھنے کی مردوں کو بہت ساری اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اللہ کے رسول جیسے وہ دیکھنے لگتے تو اللہ کے رسول ان کا سر اپنے دست مبارک سے گھما دیتے ادھر، لیکن جیسے اللہ کے رسول اپنا دست مبارک اٹھاتے پھر شیطان ادھر آتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، شیطان آ گیا بیچ میں. اللہ اکبر، کون آ گیا؟ شیطان. لیکن آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، بار بار آپ سر پھیر دیتے تھے لیکن شیطان پھر ان کا سر ان کی طرف موڑ دیتا تھا. آپ نے اس موقع پر نصیحت کیا، یا ابا یا فضل، اے نوجوان فضل یاد رکھو، ھذا یوم عرفہ، یہ آج یوم عرفہ ہے اور آج اس یوم عرفہ کی برکت سے انسان کے سارے گناہ زندگی بھر کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے انسان حاجی جب یوم عرفہ سے واپس ہوتا ہے تو رجع کا یوم ولدت ہو ماں نے جیسے بے گناہ تم کو جنا تھا ویسے اب میدان عرفات سے تم نکلتے ہو. لیکن آپ نے فرمایا یا فضلو، اے فضل سن لینا، یہ فضیلت سب یہ فضیلت سب کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت اس کے لیے جس نے آج اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیا. فضل تم کو شیطان اس وقت اس فضیلت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، تمہاری نگاہ غیر محرم عورتوں کی طرف اٹھا دے رہا ہے. اے فضل یاد رکھو، آج اس دن کی بڑی فضیلت ہے، زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رجع کا یوم ولدت امہ، لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں، یہ فضیلت ان کے لیے لمن ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کیا. عرفات کی اسی کی فضیلت کو، عرفات کی فضیلت اسی کو نصیب ہوگی. کون ہے؟ 3 چیزیں. 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 من ملک لسانہ، جس نے آج اپنی زبان کی حفاظت کیا. میدان عرفات ہو، حجۃ الوداع ہو، خادم رسول ہو، حالت احرام میں ہو، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کیا تو اللہ رسول نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں. اس میدان عرفات سے تم جاؤ تو تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا وبصرہ، گناہ اس کے معاف ہوں گے جس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کیا. وسمعہ، گناہ اس کے معاف ہوں گے جس نے اپنے کان کی حفاظت کی. اس کان کی حفاظت، اس زبان کی حفاظت، اس آنکھ کی حفاظت جو کرے گا میدان عرفات میں اس کے گناہ معاف ہوں گے. میرے بھائی، اگر روزے کو کامیاب بنانا ہے تو زبان کی، کان کی، آنکھوں کی اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنی پڑے گی جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب تفصیل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن بقدر ضرورت بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ان عبادات کے حدود اور آداب کا سیکھنا اور دین کا سیکھنا کتنا ضروری. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.